دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ اشک آباد میں عالمی فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر دباؤ ڈالے۔ طالبان رجیم اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری پوری کرے۔ دوست ملکوں نے مستقل جنگ بندی کی کوشش کی۔ افغان رجیم کے ساتھ صورتحال اب بھی نازک مرحلے میں ہے۔ قمر باجوہ نے خود کہا تھا، مریم نواز کو چپ کرا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد زبیر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا قمر جاوید باجوہ نے خود میری فیض حمید سے ملاقات کرائی۔ یہ واضح تھا کہ قمر باجوہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے۔ فیض حمید کیسے خود سے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ 9 مئی واقعات اور لانگ مارچ کے ڈائریکٹر فیض حمید تھے۔ فیض حمید کے ساتھ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کا بھی ٹرائل پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ فیض حمید اکیلے نہیں، ان کے ساتھ قمر باجوہ سمیت اور لوگ شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کے طور پر لا کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی دہشت گردی کے خلاف وفاق اور فوج کی پالیسی میں رکاوٹ نہ بنے تو گورنر راج نہیں لگے گا۔ اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے، پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا اعلان، پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا، پاکستان کے الیکشن ہو یا کسی صوبے کے میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گے۔ الیکشن میں ٹکٹ کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، مگر اپنوں کی پہچان رکھنی ہے۔ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور جی بی میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ فضا بہت اچھی ہے، اسی لیے الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں، ملکی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، پی پی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے۔ پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پی پی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں، پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری، 23 اہم رہنما شامل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، شہباز گل اور علی محمد خان آؤٹ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارٹی مالی مشکلات کا شکار، اخراجات کے لیے ارکان پارلیمان سے مالی معاونت طلب، تنخواہوں سے 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ MNA، سینیٹر اور MPs کے لیے 50,000 روپے ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور پاکستان اور بائنینس کے درمیان بلاک چین میں تعاون کا معاہدہ، وزارت خزانہ اور بائنینس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس اتھارٹی نے بائنینس اور H3X کو NOC جاری کر دیا۔ MOU کا مقصد حکومت اور خود مختار اثاثوں کی نوٹیفائزیشن اور بلاک چین تقسیم میں ممکنہ تعاون کا فریم ورک ہے۔ ابتدا میں $2 ارب تک کے اثاثے بلاک چین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کا حملہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہٹانے کے لیے تھا۔ 9 مئی فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا مشترکہ منصوبہ تھا، لوگ بانی پی ٹی آئی نے ہی فراہم کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل قمر باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے دھمکیاں دی۔ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران مزاحمت کی۔ میں اور ایاز صادق 8-9 دن ان کے پاس جاتے رہے، ہمیں دھمکیاں دی کہ توسیع نہ دی تو اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، لالچ بھی دی کہ مجھے رکھ لو، سیٹ اپ کر کے دے دوں گا۔ جنرل باجوہ کی کوشش تھی فیض حمید آرمی چیف بن جائے، ایک شخصیت کو نواز شریف کے پاس بھی بھیجا۔ فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، فیض حمید سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، ان کے فیصلوں کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ فیض حمید نے قومی مفاد کے نام پر اپنی طاقت کا غیر آئینی استعمال کیا۔
یقین ہے قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب ہوگا. ادارے نے فیض حمید کا احتساب کر دیا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا. نون لیگ کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور اعجاز الاحسن نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تینوں ججز قمر باجوہ سمیت جو بھی ملوث تھا ان کے نام ECL میں شامل کرنے چاہیے. قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے متعلق اس وقت کیا فیصلہ ہوا نواز شریف بہتر سمجھ سکتے ہیں. PTI پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں. ملکی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے. پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا. پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں، پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے پنجاب آمد پر خوش آمدید کہنے پر شکریہ. ایکس پر پوسٹ میں لکھا، محترمہ وزیر اعلیٰ، آپ کی جانب سے خوش آمدید اور مثبت رد عمل کے لیے شکریہ. بانی PTI کے لیے شکنجہ مزید سخت ہوگا. اگلے کیس میں فیض حمید شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں. انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید کیا شواہد اور گواہی دیں گے. سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں ملک، فوج، ریاست جمہوریت، سیاست سے غداری کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے. یہ شروعات ہے. جو ابھی ان معاملات میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. سزائے موت سے بچنے کے لیے فیض حمید دوسروں کو کلین چٹ نہیں لینے دیں گے. -1 PTI نے خود کیا. عارضی، نالائق اور نااہل وزیر اعلیٰ بھی ویڈیوز بنا کر سائیڈ میں ہو گئے. اور 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان. ابتدائی ورکنگ تیار ذرائع نے بتایا پیٹرول 36 پیسے اور ڈیزل 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان. مٹی کے تیل میں 11 روپے 70 پیسے اور لائٹ ڈیزل میں 10 روپے 1 پیسے فی لیٹر کی کمی متوقع. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا. منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان. کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا. ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی. کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5%، ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنے اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات شامل. رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا. مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. رواں مالی سال پاکستان کو IMF کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں. اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار. 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسروں کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے. گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثے آن لائن جمع کرائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے. آج 16ویں بنی یاز فورم میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بنی یاز فورم میں اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور UAE کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی. ہم اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی اور دیگر کا اظہار خیال. سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا ملکی حالات جنگ میں ہے، اس وقت سیاسی و فوجی قیادت کا یکجا ہونا ضروری ہے. پیر حسان حسیب الرحمان نے کہا پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. ایوان میں قومی سلامتی اور دفاع کے اداروں کے خلاف نعروں کی اجازت نہیں دیں گے. رولنگ دی ہے تو عمل بھی کرائیں گے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان کہتے ہیں سینٹ کو ہنگامہ آرائی کا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا. شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. بانی PTI اور بشرا بی بی کو ناحق قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. گرم ملبوسات بھی نہیں دی جا رہی.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے، صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے، محکمے بقایا جات کے لیے وفاق کو حقدار خط لکھیں تاکہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہوں، کرپشن کی شکایات ملی تو فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، کورنگی بنگالی پاڑا کے قریب واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 12 سال کا لڑکا جاں بحق، پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، ڈرائیور کا لائسنس LTV نکلا، ٹینکر پر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے، پولیس کے مطابق ٹینکر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ ہی ٹریکر موجود ہے۔ فرحان کی نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی کراچی نے پڑھائی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، منم ظفر کی فرحان کے اہل خانہ سے تعزیت، میڈیا سے گفتگو میں کہا ٹینکر اور ڈمپر مافیا کراچی کے بچوں اور شہریوں کی جان لے رہی ہے، حکومت کی مجرمانہ خاموشی شرمناک ہے، تباہ حال انفراسٹرکچر اور حکومتی بے عملی نے شہر کو موت کے کنویں میں بدل دیا۔ پنجاب حکومت سے کامیاب مذاکرات اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ مذاکرات میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے شریک ہوئے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز نمائندے بھی شامل۔ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔